الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز مہمانان گرامی اور اسٹیج کی زینت، علماء کرام اور دیگر طالب علم، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بابرکت جگہ کے اندر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ آپ سب نے تقاریر سن لی ہیں، ایک دو چیزیں جو بڑی ہی اہم ہیں اور ہونی بھی چاہیے، ان کی وضاحت کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک لوگوں کا ذہن بن چکا ہے کہ ہر سال 14 اگست یوم آزادی کے موقع پر اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر جو پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں وہ ہم سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور پھر ہمارا یہ خیال بن گیا ہے کہ یہ جو پروگرام ہیں یہ بس سکولوں کے ہی ہیں، کالجز کے ہیں، یونیورسٹیز کے ہیں، مدرسے کے ساتھ اس کا کوئی لین دین نہیں ہے۔ اور آپ کو بھی، اہل گاؤں کو اس بات کا زیادہ علم ہے کہ سابقہ سال بھی ہم نے 14 اگست کا پروگرام کیا تھا، اس لیے کہ یہ جو یوم آزادی منانا ہے حقیقت کے اندر یہ اظہار تشکر ہے۔ کیا ہے جی بولیے گا؟ اظہار تشکر۔ یہ بچے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں انہیں پتہ چلے کہ آج کا دن یا 14 اگست کا دن کیا ہے، اور 14 اگست کو کیا واقعہ رونما ہوا، کیا ہوا کہ جس لیے آج پورے پاکستان کے اندر خوشی کا دن منایا جاتا ہے۔ اور پھر دوسری بات، اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم نے 12 مرتبہ یہی ارشاد فرمایا کہ لوگوں اللہ کی عطا کردہ نعمت پر اس کا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمت پر اس کا شکر ادا کرو۔ اگر شکر کرو گے تو فرمایا اللہ کہتا ہے میں تمہیں اور نعمتیں عطا کروں گا۔ قرآن بھرا پڑا ہے، قوم سبا، قوم بنی اسرائیل، بے شمار قومیں آتی رہیں، اللہ نے انہیں بڑا مقام عطا کیا، اس قدر مقام عطا کیا کہ وہ قومیں اگر مطالبہ کرتی کہ اے اللہ ہمیں کھانا عطا کر، اللہ ان کے لیے آسمان سے منو سلوا اتار دیا کرتا تھا۔ وہ قومیں میدانوں میں سفر کرتی، صحراؤں میں سفر کرتی، پھر نبی کی بارگاہ میں کہ اے نبی اللہ دعا کریں اللہ ہمارے لیے سائے کا انتظام کرے۔ اب صحرا میں سایہ کہاں، لیکن اللہ کے نبی کی بارگاہ کے اندر جب آ کر قومیں سوال کرتی، اللہ نے ان قوموں کو یہ مقام عطا کیا تھا، وہ صحرا میں چلتے تھے، ان پر آ کر بادل سایہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں قوم آتی ہے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے پانی کا انتظام کریں، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ پتھر پر عصا مارتے ہیں، پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ تو گویا اللہ نے بڑا بڑا مقام عطا کیا، قوم سبا کو بڑا مقام عطا کیا، لیکن قرآن بھرا پڑا ہے، تاریخ بھری ہے۔ ہر وہ قوم جسے اللہ نے مقام عطا کیا، جسے اللہ نے بلندی عطا کی، جسے اللہ نے خصوصیت عطا کی، جب تک وہ قوم اپنے مقصد کے ساتھ جڑی رہی وہ قوم کامیاب تھی۔ لیکن جیسے ہی قوموں نے اپنے بننے کے مقصد کو بھلا دیا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بھلا دیا، اللہ نے عطا کیا اور لے کر بگڑ گئے، تو ان پر جو عذاب آئے وہ بھی ہم سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ تو پہلی بات جو آج کا پیغام ہے وہ یہ سمجھا جائے کہ 14 اگست یوم آزادی کے موقع پر جمع ہونا یہ اظہار تشکر کے لیے ہے۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ پاکستان جیسا عظیم وطن عطا فرمایا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی کہا جاتا ہے، دیکھیں کیک کاٹا جا رہا ہے، 14 اگست کا پروگرام کیا جا رہا ہے، تو شاید یہاں کے لوگ یا یہ باتیں کرنے والے لوگ دین اسلام کے مدارس سے ناواقف ہیں۔ اگر آج
آپ دیکھیں تو بڑے بڑے جو مدارس ہیں دین اسلام کے، وہاں پر بھی یوم آزادی کے موقع پر پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے مدارس کے اندر لوگ انتظام کرتے ہیں، انشرام کرتے ہیں اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ کئی جگہ پر یوم آزادی کے موقع پر جلوس نکالا جاتا ہے۔ تو مدرسے کے اندر آ جانا، آ کر یہ پروگرام کرنا، یہ کوئی غیر شرعی کام نہیں ہے، یہ سارا کچھ شریعت مطہرہ کے عین مطابق ہے۔ اور پھر دوسری بات جو میں نے کہی، ہمارا ایک ذہن بن گیا ہے کہ 14 اگست کے موقع پر جب تک ہم باجے نہ بجائیں، جب تک جناب ناچ گانا نہ ہو، اور یقین کریں بڑا دل دکھتا ہے، بات ہے تو سچی لیکن ہے کڑوی، کہ ہمارے خاص کر جو تعلیمی ادارے ہیں، اسکول ہیں، کالجز ہیں، ان پروگراموں کے اندر کیا ہے؟ نہ تلاوت ہے، نہ نعت ہے، ساؤنڈ لگا ہے، وہاں پر جناب ترانے چل رہے ہیں، وہاں پر گانے بھی چل رہے ہیں، اور وہاں پر باقاعدہ بچوں کی تربیت کی جا رہی ہے، پہلے سکھایا جا رہا ہے کہ تم نے ایسے ایسے کر کے جناب ڈانس کرنا ہے، یہ چلے گا، تم نے ایسے ایسے اس کو جناب کرنا۔ تو حضرات محترم، یہ میرا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو جن کا یہ ذہن بن گیا کہ 14 اگست بس جناب گانے سن لینے اور ڈانس کر لینے اور بے حیائی کو پروموٹ کرنے کا نام نہیں ہے، بے پردگی کا نام نہیں ہے، بلکہ 14 اگست یوم آزادی کے موقع پر لوگوں کا آنا یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرے بڑے ہی پیارے بھائی ہیں حافظ محمد شمشاد خالد صاحب، یہ فاضل بھیرا ہیں، چک جھمرہ کے اندر یہ درس و تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ آپ کا ہم پر آپ کی نوازش ہے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تو جو میں بات کر رہا تھا تو یہ بات سمجھیں، کیونکہ ابھی پروگرام کا ہم نے سوچا تھا کہ ہم نے پروگرام کرنا ہے، اور میرے کانوں میں بھی یہ آوازیں آ رہی تھی کہ دیکھو جی مسجد، مدرسے، 14 اگست کا پروگرام، کیک کٹیا جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات محترم، یہ کیک کاٹنا، یہ پروگرام کرنا، ہم چونکہ الحمدللہ ہم فخر سے کہتے کہ اللہ نے ہمیں پاکستان عطا کی ہے، اور پاکستان کے بننے کی خوشی کے اندر کیک کاٹا جا رہا ہے، پروگرام کیا جا رہا ہے، تو یہ سارا کچھ اللہ رب العزت کے احکام اور قرآن کی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ اگر ہم نے اس کو گانے باجے کا نام دے دیا تو اس میں ہمارا قصور ہے، پاکستان بننے کا قصور نہیں ہے۔ تو اس لیے جو بندہ بھی یہاں پر بیٹھا ہے، جو پیغام لے کر جا رہا ہے، اگر کوئی بندہ باہر آپ سے یہ کہے کہ دیکھیں جی مدرسے میں پروگرام جچتا ہی نہیں ہے، تو اسے بتائیں بھائی یہ ہم نے کون سا مدرسے میں گانے چلائے ہیں، ہم نے کون سا یہاں پر بچوں کو جناب ڈانس کے لیے ٹرین کیا ہے، ہم نے وہاں پر اللہ کا قرآن پڑھایا ہے، بچوں کو بتایا کہ بھائی یہ اللہ نے آپ کو پاکستان جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے وطن پاکستان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پاکستان بننے کا مقصد تھا وہ کیا تھا کہ ہم اپنے آپ کو اسلام کے اصولوں کے مطابق ڈھالیں، لیکن آج صرف پاکستان جو ہم نے حاصل کیا تھا بس وہ نام کا پاکستان رہا۔ جیسے کہ حافظ زین صاحب پہلے کہہ رہے تھے، ہماری یہ بڑی بات ہوتی جناب فلاں بندہ آیا اس نے ایسے کر دیا، فلاں حکمران آیا اس نے ایسے کر دیا، فلاں آیا اس نے ایسے کر دیا، یہ ہمارے کمنٹس ہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے آج ہم نے کیا کیا ہے، آج ہم کس نہج پر کھڑے ہیں، آج ہم جو کسی اور کو وعدہ خلافی کے بارے میں کہتے ہیں جناب فلاں نے وعدہ خلافی کی ہے، فلاں نے کرپشن کی ہے، فلاں نے یہ کیا ہے، تو ہر بندہ سوچے کہ ہم کیا خود ایماندار ہیں، کیا ہم خود ٹھیک ہیں؟ تو جواب آگے سے ہمارا نفس یہی دیتا کہ نہیں، شریف ہم بھی نہیں ہیں۔ آج دیکھ لیں آپ کوئی چیز آپ لینے کے لیے جائیں، اور اکثر میں مثال دیتا ہوں کہ آپ فروٹ لینے کے لیے چلے جائیں، وہ بندہ جو یہ کہتا ہے جناب فلاں بندہ آیا اور اس نے ملک کو کھا لیا ہے، فلاں آیا وہ ایسے کر رہا ہے، اس کی ریڈی سے آپ فروٹ لیں، اپنے ہاتھوں سے آپ دانے اٹھا کر رکھیں، لیکن جب گھر آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ نہیں 2 دانے پھر بھی خراب نکل آئیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ڈالے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہماری سیاست ہے، یہ ہماری کرپشن ہے کہ جہاں پر سیب پر آم پر داغ لگا وہاں پہ سٹکر لگایا جاتا ہے، اور جب آ کر بندہ اس کو کھولتا ہے تو پھر دیکھتا ہے۔ تو اس لیے
کسی کو کہنے سے پہلے قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو جو تم کام خود کرتے ہی نہیں ہو کسی اور کو اس کا حکم کیوں دیتے ہو؟ خود ہم کرپشن بھی کریں، خود ہم جھوٹ بھی بولیں، والد صاحب گھر میں ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے جی اپنے والد صاحب کو بھیجیں، والد صاحب کہتے ہیں جا کے کہہ دو کہ میں گھر نہیں، فون آتا ہے جی فلاں سے بات کروائی جائے، یہ ہماری تربیت ہے۔ جب والدین ایسی تربیت کریں گے، جب گھر کے بڑے ایسی تربیت کریں گے، اور پھر یہ سارے معاملات ہو گئے ہونے کے بعد جب ہمارے بچے ہم سے سیکھیں گے، جب ہم خود بے ایمان ہوئے، ہم خود خیانت کرنے والے ہوئے، خود ہم جھوٹ بولنے والے ہوئے، خود ہم کرپشن کرنے والے ہوئے، خود ہم کاروبار میں ہیر پھیر کرنے والے ہوئے، اور ہماری اولاد ہم سے سیکھ گئی، ہم ساری عمر وہ جناب نافع کماتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں، اور جب کسی میں عیب تلاش کرنے کی باری آتی ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، ہمیں اگلا نظر آتا ہے۔ تو اس لیے یہ آج کا پیغام ہے کہ 14 اگست یوم آزادی یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، ماؤں نے اپنے بچے قربان کیے ہیں، عورتوں نے اپنے سہاگ قربان کیے ہیں، بچوں نے اپنے والدین کو قربان کیا ہے۔ کس لیے؟ اللہ ہمیں پاکستان جیسی عظیم نعمت عطا کرے۔ اگر اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں وہ پاکستان دیکھنا نصیب کرے کہ جو پاکستان، جس پاکستان کا خواب ہمارے بڑوں نے دیکھا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔